الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مبارک اس ازدواجی زندگی کے چند مظاہر۔ اس امر میں شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ازواج مطہرہ سے یکساں نوعیت کے ازدواجی تعلقات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمال کے کاربان تھے، اور ان میں سے کسی کو کبھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں شکایت نہیں ہوتی تھی۔ حسن سلوک اور حقوق کی یکساں ادائیگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ازواج مطہرات کو ایک سطح پر رکھتے تھے، لیکن قلبی محبت کے جذبات فطری اور جبلی ہوتے ہیں، انہیں کسی پابندی کا مکلف ٹھہرایا نہیں جا سکتا اور ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ قلبی محبت کے اعتبار سے جو مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیب ہوا، وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہ آیا ہو۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو خصوصی جذباتی لگاؤ اور قلبی تعلق تھا، اسے دیکھ کر بعض ازواج مطہرات بھی کبھی کبھار رشک امیز جذبہ کا پیدا ہونا غیر فطری بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا ترجمان بنا کر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب کے دلی محسوسات کھول کر بیان کر دیے اور پوچھا کہ حضرت عائشہ میں وہ کون سی خصوصیت اور انفرادیت ہے کہ انہیں ہم سب سے زیادہ قلبی لگاؤ اور محبت کا مستحق سمجھا جاتا ہے، اور ہمیں ان کے مقابلے میں کم تر حیثیت اور مقام دیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جوش وکالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ سخت و سست کلمات بھی کہہ دیے جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت اور تحمل سے سب باتیں سنی اور فرمایا، جو عائشہ کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے وہ دراصل مجھے اذیت اور تکلیف دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جواب سن کر واپس آ گئیں اور جو کچھ سنا تھا سب کو اس سے مطلع کر دیا۔ اس پر ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس لاڈ پیار اور خصوصی تعلق کی بنا پر جو انہیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اپنا نمائندہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس معاملے کو دوبارہ اٹھانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہی باتیں دوبارہ بیان کر دی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ بیٹی فاطمہ، کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، کیوں نہیں بابا جان، میں تو ان کے ساتھ آپ سے بڑھ کر محبت کرتی ہوں۔ ان احادیث مبارکہ سے ہم پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے کئی گوشے آشکار ہوتے ہیں۔ آئلی زندگی میں اتار چڑھاؤ اور چھوٹی موٹی تلخیوں کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواجی تعلقات بالعموم خوشگوار اور مثالی نوعیت کے تھے۔ اگر کبھی کوئی بات معمول سے ہٹ کر ہو بھی جاتی تھی اور ازواج مطہرات میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو جاتی تو یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہ رہتی اور صلح صفائی سے معاملہ سلجھا لیا جاتا۔ ایک حدیث کی روایت کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے، عائشہ، جب تو خوش ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھ پر تیری ناراضگی کھل جاتی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کیسے جان لیتے ہیں؟ وآقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تو خوش ہوتی ہے تو بات کرتے ہوئے اللہ کی قسم رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر کھاتی ہے، اور ناراضگی کے وقت قسم کھاتے ہوئے زبان میں میرا نام نہیں لیتی بلکہ رب ابراہیم کہہ کر مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے مکمل و اکمل نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنوں، بے شک تمہارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ اول تا آخر ایک کامل اور قابل تقلید مثال اور نمونہ ہے۔ انسانی زندگی کے تمام حسین مظاہر بدرجہ اتمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں بھر دیے گئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔